وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں نے عمر بھر اس دن کے خواب دیکھے تھے۔ میں ہولے ہولے قدم بڑھاتی حویلی کے آہنی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خوش پتوں کی چرچرانے کی آواز سناٹے میں عجیب سما پیدا کر رہی تھی۔ دروازے سے داخل ہوتے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ ہماری پرانی حویلی تھی، آباء و اجداد کی یادگار جو کبھی ان کے شان و شوکت سے مشہور تھی، آج ویرانی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ جیسے جیسے میرے قدم حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے، دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کے مقام اور اس کے مکینوں کو دیکھنے کی برسوں سے آرزو تھی، مگر یہاں آ کر یوں لگتا تھا جیسے برسوں سے یہ مکان غیر آباد ہے، جن کے ملنے کی آس میں مدت گزر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں جا چکے تھے۔ یہاں کوئی سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی انسان تھا جس میں اپنے پیاروں کے بارے میں پوچھ سکتی۔ حویلی میں میری دادی تھی، ابو ان کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ بڑے تایا کے دو بچے علی اور سلمان مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ چھوٹے تایا ابو بکر اور ان کی بیگم فرزانہ کے 4 بچے تھے۔ وہ حویلی کے اوپر والے حصے میں قیام پذیر تھے۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد اپنے والدین اور دادی کے ساتھ نچلی منزل میں رہتی تھی۔ دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ تایا جان، ابو، ان کی بیوی، بچے سب جب ناشتے کی میز پر ہوتے تو عید کا سما ہوتا۔ ہم روز اکٹھے ناشتہ کرتے، پھر ڈرائیور ہم بچوں کو اسکول چھوڑاتا تھا۔ سب بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول سے واپس آ کر اپنے اپنے بستے رکھتے، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے اور کھیلنے کے لیے باغ میں آ جاتے۔ ہینا کی فرمائش ہوتی کہ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، نمرا کہتی نہیں، برف پانی۔ ہم سب باری باری ہر کھیل کھیلتے، جبکہ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ تھا، اور میں ان سب کو مجبور کرتی تھی کہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی تو میرا کہا مان لیا کرتے تھے، لیکن اکثر ہم اپنی سب سے بڑی کزن ہینا کی فرمائش پوری کیا کرتے تھے۔ میں نے اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر سے چھوٹی سی ہو کر ماضی میں چلی جانا چاہتی تھی، لیکن حقیقت میں ایسا کہاں ہوتا ہے۔ اس دن سلمان کی باری تھی تو کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ میں درخت کے پیچھے چھپی تھی، عائشہ تالاب کے کنارے چھپ کر بیٹھ گئی، سفیان اور احمد درخت پر چڑھ گئے۔ تب سلیمان نے آنکھوں کی پٹی کھینچ ڈالی اور زور زور سے رونے لگا، کیونکہ وہ کافی دیر سے ہمیں پکڑنے کی کوشش کرنے میں مصروف تھا اور کوئی بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے ہار مان لی۔ ہم سب نے مل کر اس کا خوب مذاق اڑایا۔ رافعہ بڑی تھی، اس لیے سب سے پہلے اس کی باری تھی، پھر سلمان کی۔ اسے جھرنا بہت پسند تھا، اس لیے وہ جھرنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اور دانیال نے ایک چال چلی۔ ہم اس کے پیچھے کی طرف گئے اور زور سے دھکا دے دیا۔ وہ سیدھا تالاب میں جا گرا، جس پر ہم سب کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ لیکن جب چیخو پکار پر تائی امی آئیں تو انہوں نے دھکا دینے والوں کو مرغا بنا کر ہمارا برا حال کر دیا۔ اس واقعے کے اگلے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا امی سامان پیک کر رہی ہیں۔ یاد آیا کل انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کہیں سیر کے لیے جانا ہے۔ میں نے جھٹ بستر سے چھلانگ لگائی اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی۔ بڑے تایا نے پوچھا، تم لوگوں کی واپسی کتنے دن میں ہوگی؟ بھائی صاحب، جیسے ہی دفتر کا کام ختم ہوگا ہم واپس آ جائیں گے۔ تبھی دادی نے ابو جان کو تاکید کی کہ بیٹا، اپنی صحت کا تم وہاں جا کر خاص خیال رکھنا اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ ابو بولے، جی اماں جی۔ تبھی سلیمان نے میرے کان کے پاس منہ لا کر کہا، خدا کرے صدف تم کبھی واپس نہ آ سکو۔ شاید اس نے مجھے دل سے بد دعا دی تھی، ایسا ہوگا جس کا تصور بھی نہ تھا۔ سلیمان کو تو دھکا دے کر تالاب میں گرانے کا غصہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس معصوم کی بد دعا مجھے لگ جائے گی
اور پھر میں ہمیشہ کے لیے اپنوں سے بچھڑ جاؤں گی۔ میں ساری زندگی ان لوگوں کی ایک جھلک کے لیے ترستی رہوں گی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور میں کھڑکی سے باہر دیکھنے میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں نیند کی وادیوں میں جا کے کھو گئی۔ جب جاگی تو ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بیٹی اپنی آنکھیں کھولو۔ اور میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ سامنے نامانوس چہرے نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ اب ٹھیک ہوں جی، ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ وہ کہاں گئے ہیں؟ جلدی آ جائیں گے، وہ کیوں مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے پریشان ہو کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی لیٹے رہو، پریشان مت ہو، میں تمہارے ابو کا دوست ہوں، میرا گھر یہاں نزدیک ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر چلیں گے تمہارے امی ابو کے پاس۔ میں ہسپتال سے گھر لائی گئی۔ انکل نے بہت پیار دیا۔ ان کے نوکر نے بتایا کہ ان کی بیٹی میری جیسی عمر کی تھی، وہ جو بیمار تھی اور ہسپتال میں داخل تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس دن وہ مجھے ہسپتال لائے تھے، ایک ہی وارڈ میں۔ ادھر میں بے ہوش اور زخمی حالت میں داخل ہوئی، ادھر اس کی میت لے جائی گئی۔ اس کو دفنا کر انکل میری خبر گیری کرنے کے لیے آئے، کیونکہ میری دیکھ بھال کرنے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ انکل نے مجھے اپنی بیٹی کہا، نعم البدل سمجھ لیا کہ خدا نے اس ہاتھ بیٹی لی اور اس ہاتھ خدا نے انہیں بیٹی واپس کر دی۔ انہوں نے میرے ساتھ میں رابعہ کا غم بھولنا چاہا، انہوں نے میرا نام بھی بدل کے رابعہ رکھ دیا۔ میں ان کے گھر میں رہتی تھی، جب بھی اپنے والدین کا پوچھتی تو وہ مجھے ٹال دیتے۔ میں بہت زیادہ اداس رہتی تھی، وہ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لنڈن لے گئے۔ یہاں شروع میں مجھے اپنے والدین شدت سے یاد آتے تھے، پھر انکل نے مجھے اس قدر توجہ اور پیار دیا کہ آہستہ آہستہ میرے ذہن سے میرے ماں باپ کی یاد محو ہونے لگی۔ دوسری طرف بھی اماں اپنے بیٹے اور بہو کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے بستر سے جا لگی۔ سبھی ان کی دل جوئی کرتے، پھر بھی وہ نہ سنبھل سکیں۔ دونوں بھائی دل و جان سے اپنے چھوٹے بھائی اور بھابھی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن بشیر چاچا نے آ کر چھوٹے تایا کو بتایا کہ میری بات حوصلے سے سنو اور بی اماں کو یہ بات مت بتانا کہ صدف بھابھی اور بھائی کار کے حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تائی نے تفصیل سے آگاہ کیا کہ گاڑی دریا میں جا گری، مگر خدا کی قدرت، ڈرائیور جب صحیح سلامت باہر نکلا تو اس نے آ کر اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی سارا گھر بی اماں سے چھپ کر روتے، کسی میں بھی حوصلہ نہ تھا بوڑھی شفیق ماں کا سامنا جا کے کرتا۔ ایک دن عالیہ ان کے کمرے میں آئی تو رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ دادی نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تب وہ کنٹرول نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے دونوں بہوؤں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے ساس کو بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ باضد ہو گئی۔ آخر بتانا ہی پڑا۔ یہ خبر سن کر دادی بہت زیادہ بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی کی حالت میں ہی فوت ہو گئی۔ ہنستے بستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، کوہرام برپا ہو گیا، حویلی ماتم کدا ہو گئی۔ مجھے گھر سے بچھڑے 10 سال ہو گئے تھے پورے۔ انکل اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال سفید رنگ کی برف کی مانند لگتے تھے۔ وہ وسیع و عریض سوچ کے مالک، بہت اچھے انسان تھے۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے رابعہ کی جگہ دے کر اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، کسی شے کی کبھی کمی نہ ہونے دی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے اتنا پیار دیا کہ وہ مجھ سے بچھڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ رشتہ داروں میں کیا، اور جب میں نے پوزیشن لی تو وہ خوش ہوئے۔
ان کا بزنس برطانیہ کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا، مگر ان کو اپنے وطن سے بہت پیار تھا اور کشمیر کے رہنے والوں سے ایک شخص کی مدد سے یہاں آیا اور کاروبار کو شروع کیا۔ جب کبھی وطن کی یاد آتی تو کشمیر جاتے۔ لندن میں شادی ہم وطن خاندان میں کی تھی۔ بیوی بدقسمتی سے جلدی وفات پا گئی اور ایک بچے کا بوجھ ان کے کاندھوں پر چھوڑ گئی۔ رابعہ کو انہوں نے بہت پیار اور محبت سے پالا۔ جب کچھ سمجھدار ہو گئی، اسے وطن دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کی زبانی وطن کے بارے میں وہ سنتی تھی۔ اس بار اس نے ساتھ آنے کی ضد بھی شروع کر دی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر آئے۔ یہاں آ کر وہ بیمار ہو گئی۔ 10-12 دن ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ شاید یہی مقدر تھا۔ غلط انجیکشن کا اثر تھا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر پر کیس کرتا، تمہیں ہسپتال لایا گیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے والدین گاڑی سمیت دریا میں گر گئے ہیں تو مجھے بہت صدمہ ہوا۔ ایک طرف میری بیٹی کی میت پڑی تھی، دوسری جانب تم بے ہوش۔ تمہارا کوئی وارث بھی نہ تھا۔ سوچا شاید قدرت امتحان لینا چاہتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی موت کو بھلا کر تمہاری جانب متوجہ ہو گیا اور تم کو رابعہ کی جگہ دیکھنے لگا۔ پھر تمہاری معصومیت نے مجھے خرید لیا اور میں نے تمہیں حقیقی اولاد مان لیا۔ انہوں نے مجھے اعلیٰ تعلیم جرمنی سے دلوائی تھی اور اپنا بزنس میرے نام کر دیا۔ وہ دن میرے لیے بہت ہی خوشی کا تھا جب میں نے ڈگری لینی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آئی اور ان کو پکارنے لگی کہ آپ نے پیر کے روز میرے ساتھ چلنا ہے، مجھے ڈگری ملنے والی ہے۔ لیکن سارے گھر میں ڈھونڈنے پر انہوں نے میری کسی پکار کا کوئی جواب نہ دیا، تو میں نے کہا، بیڈ روم کی کھڑکی میں جھانکا اور میرے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ فرش پر اوندے منہ پڑے تھے۔ کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی۔ میں اس کے ذریعے اندر گئی۔ کسی نے ان پر فائر کیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ انکل کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کاروباری معاملات میں مجھے شامل نہیں کیا تھا۔ ان کی آخری رسومات کے بعد میں بالکل ہی تنے تنہا ہو گئی تھی۔ ان کے قتل کا کیس چلا تو معلوم ہوا قاتل ایک معمولی چور تھا جو چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا، پر اس سے قتل ہو گیا۔ اب اس گھر میں میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ ان کا بزنس وائنڈ اپ کرنے میں مجھے سال لگ گیا۔ میں چاہتی تھی کہ پاکستان واپس جا کر اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کروں۔ وہ شہر جس کی پہچان بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان سے، آج اسی پرواز کرنا تھا۔ ایئرپورٹ پر ابو کے دوست انکل رفاقت آئے تھے، جنہوں نے ہر قدم پر میری مدد کی، میری رہنمائی کی تھی۔ جب میں لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو ایک ٹھنڈک کا احساس میری رگوں میں سرایت کر گیا کہ ایک مدت سے بچھڑا ہوا پردیسی وطن کی سرزمین پر لوٹ آئی تھی۔ شہر آنکھوں کے سامنے تھا، ہرا بھرا، مگر گھر ابھی تک نگاہوں سے اوجھل تھا۔ یہاں پہنچ کر میں اپنی دوست نسرین کے چچا اسلم کے گھر گئی۔ انہوں نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ پھر ان کے ہمراہ میں نے سارا شہر چھان مارا۔ وہ گھر، وہ حویلی نہ جانے کہاں واقع تھی۔ اپنے آباؤ اجداد کے گھر کی تلاش میں مجھے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جو پاپڑ بیلنے پڑے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ آخر ایک دن جب میں چچا اسلم کے ہمراہ شہر سے باہر کی طرف سے گزری تھی، سامنے مجھے اپنی حویلی نظر آ گئی جس پر موٹا سا تالا پڑا ہوا تھا اور تختی پر نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے حویلی کے اندر جا کر آواز دی، دادی، تایا، چچی، تائی، آپ سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔
مگر میری آواز ویرانی سے ٹکرا کر لوٹ آئی، کیونکہ وہاں کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ جس جوش و خروش سے میں یہاں آئی تھی، اس طرح افسوس کے ساتھ حویلی سے باہر آ چکی تھی۔ مسجد کے باہر ایک بوڑھے نظر آئے۔ وہ کہنے لگا، بیٹی کہیں باہر سے آئی ہوئی لگتی ہو، کس کی تلاش ہے؟ تمہیں یہ حویلی تو کافی عرصے سے غیر آباد ہے۔ میں پہلے یہاں کچھ عرصے تک چوکی داری کرتا رہا، مگر اب مکین نہیں آتے۔ میں چوکی داری کس لیے کرتا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، دادی جان اور بڑی اماں وہ تو اس دنیا سے چل بسی تھی جب ان کے بیٹے چھوٹے کا کار کے حادثے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کی بیگم اور بچی بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے۔ باقی دونوں بھائی کچھ عرصہ صلح سے رہے، پھر جائیداد کی تقسیم کی خاطر آپس میں ان دونوں کا خوب جھگڑا چلا اور ان دونوں پر مقدمے بھی ہوئے۔ بڑے صاحب تو پتہ نہیں کہاں پر منتقل ہو گئے، اور دوسرے والے بھائی حسیب جس جگہ رہتے ہیں، البتہ وہاں کا پتہ مجھے پتہ ہے۔ اپنوں کا پتہ ملنے پر میں نہال ہو گئی۔ اب آنکھوں میں بھی امید جاگی تھی۔ انکل کے ساتھ حسیب چاچا کے گھر کی سمت رواں دواں تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر بیل دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ لنڈن سے حسیب کی رشتہ دار ملنے آئی ہوں۔ تبھی ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے تایا اور تائی آئے۔ میں نے ان کو دیکھ کر پہلے روز سے لے کر یہاں تک آنے کی تمام روداد سنا ڈالی۔ وہ مجسمے حیرت بنے، یہ داستان سنتے رہے۔ تائی سے پتہ چلا کہ احمد اور دانیال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ ہینا کی شادی ہو گئی۔ عائشہ میڈیکل میں پڑھ رہی تھی۔ اس دن گئے تک بہت زیادہ باتیں ہوئیں اور پھر مجھے گیسٹ روم میں سلا دیا گیا۔ اگلے صبح میں خوشی خوشی اٹھی۔ میرا ذہن ہلکا پھلکا تھا، میرا جیسے میں نے دوسرا جنم لیا ہو۔ مجھے میرے بچھڑے ہوئے اپنے مل گئے تھے، اور میں ان کزن سے ملنے کے لیے بہت بے تاب تھی جو تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ناشتے کی میز پر میری خوشی نے دم توڑ دیا، کیونکہ تایا اور تائی کے تیور بدلے بدلے محسوس ہوئے۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن پھر میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں، مجھ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے ان کو میری باتوں کا یقین نہ آیا ہو، حالانکہ میں نے انہیں دادی اور امی ابو کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں جو مجھے یاد تھیں، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ تایا نے پولیس کو فون کیا اور میرا پاسپورٹ طلب کیا۔ میں نے ان لوگوں کو لاکھ ہا دفعہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ رابعہ نام مجھے انکل نے اپنی بیٹی کی وجہ سے دیا تھا، ورنہ میں صدف ہی ہوں، مگر ان کو یقین نہ آیا۔ تبھی تائی بولی، تم اگر صدف ہو تو بھی کیا ہوا، ہم تم کو عادل کی بیٹی نہیں مانیں گے۔ وہ مر گیا تو اس کی وارث بھی مر گئی، اب تمہیں اپنے رشتہ دار ماننے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر اب تم خود کو صدف ثابت کرنا، ہم کو کوئی پتہ تم گاڑی کے حادثے میں اپنے والدین کے ساتھ دریا برد ہو چکی ہو، نہ ان کی لاش ملی نہ تمہاری۔ ہم نے یہ بات سچ بھی مان لی، تم عادل کی بیٹی ہو تو ہمیں تم کو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ میں نے قسمیں کھائیں کہ مجھے جائیداد کی کوئی چاہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے چاہے آپ لوگ اور آپ کے بچے جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا، میں صرف اور صرف ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اپنے ملک کے اندر غیر محفوظ ہو گئی، میرے اپنے ہی میرے خلاف گواہی دینے لگے، تو میں نے رابعہ بنے رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں اس چکر میں نہ پڑتی۔ اپنوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ ابھی میں ایئرپورٹ پر پہنچی ہی تھی جب مجھے اپنا کزن سلیمان مل گیا۔ اس نے نہ جانے
مجھے کیسے پہچان لیا، یا پھر اس کی ماں نے میری ساری حقیقت اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ تبھی وہ ایک دن میں پاکستان لوٹ آیا، مجھ سے ایئرپورٹ پر ملا تو معذرت کرنے لگا اور ماں باپ کے رویے کی معافی طلب کی۔ میں ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے سبھی کزن سے ملنے کی مجھے بہت زیادہ چاہت تھی۔ میں ان کے ساتھ ویسی زندگی گزارنا چاہتی تھی جیسے ہم لوگ حویلی میں ایک ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اس نے مجھے سمجھایا تو میں اس کی بات ماننے کو تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ چھوٹے چچا کے گھر لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھے سلیمان کے ساتھ دیکھا تو بہت زیادہ غصہ ہونے لگے اور سلیمان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی سلیمان اور ان دونوں کو وہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ ان تینوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی کہ وہ لوگ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار ہو گئے۔ چاچی کی تو ٹون ہی بدل گئی تھی، وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور مجھ سے ایسے پیار جتا رہی تھی جیسے پہلے دن جتایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ان سب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اچانک سلیمان کا اپنی پڑھائی چھوڑ کر پاکستان آ جانا اور پھر چچی کا رویہ بدل جانا سب کچھ میری سمجھ سے باہر کا تھا۔ میں پورا ہفتہ چاچا کے گھر رہی۔ ان دونوں چاچو اور چاچی دونوں نے مجھ سے اتنا زیادہ پیار جتایا کہ اپنوں کے ملنے کی ایک الگ ہی خوشی کا احساس سے ہمیشہ میں دو چار رہتی۔ سلیمان اور میری آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی۔ ہم کھانا کھانے سے لے کر باہر جانے لگے، بلکہ چاچی خود مجھ سے کہتی کہ تم اور سلیمان باہر جا کر گھوم پھر آؤ۔ ہم بھی رات گئے تک باہر رہتے۔ سلیمان نے مجھے لاہور کا چپا چپا دکھایا تھا۔ میں سلیمان کے سنگ بہت سے خواب بن چکی تھی۔ ایک روز رات کے کھانے کے بعد چچی جان کہنے لگی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے تمہارے تایا اور تائی کو دعوت پر انوائٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں سلیمان کیسا لگتا ہے؟ کیا تم اس کے ساتھ زندگی کو گزار سکتی ہو؟ یہ بات سن کر شرم سے میرے گال لال ہونے لگے۔ میں نے چچی کی بات پر سر جھکا دیا۔ ان کو ان کا جواب مل گیا تو وہ خاموشی سے میرے کمرے سے چلی گئی۔ چچی نے تائی امی کو اس خوشی میں شریک رہنے کے لیے بلایا تھا، لیکن جب انہوں نے میری کہانی سنی اور انہیں میری جائیداد کے بارے میں علم ہوا تو ان کی نیت ہی بدل گئی۔ اب دونوں چاچا اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ سے پوچھے جا رہے تھے کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ بڑے تایا بچپن سے ہی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بچپن میں ہمارے ہاں ایسا تھا کہ رشتے طے کر دیے جاتے تھے اور بڑی اماں نے میرا رشتہ تایا کے بڑے بیٹے کے ساتھ طے کیا تھا، لیکن اب میں چچا کے بیٹے سلیمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ دونوں چچا میرے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے لگا اگر میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تو پھر میں اپنے آپ کو کھو دوں گی، کیونکہ میں کسی اور چچا کے بیٹے سے شادی کر سکتی تھی۔ جب دوسرے کو انکار ملنا تھا تو سب ظاہر ہے وہ مجھ سے ناراض ہی ہو جاتے، اور ممکن ہے کہ وہ کبھی بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہ کرتے۔ میں ڈر رہی تھی کہ میں ان دونوں کو کیا جواب دوں۔ تبھی میں نے ان دونوں سے وقت مانگ لیا، کیونکہ میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں عجیب مسئلے میں پھنس چکی تھی۔ ڈر تھا کہ چچا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اور میری مہلت مانگنے پر سلیمان مجھ سے ناراض ہو چکا تھا۔ مجھے نہ تو دن کو چین پڑتا تھا، نہ مجھے راتوں کو سکون ملتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ بزنس کے معاملات الگ الگ طے کرنے پڑتے تھے۔ ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی مل رہی تھی۔ ان دنوں میں نے اپنے مینیجر کے کہنے پر
بزنس پر توجہ دینا شروع کر دی۔ دونوں چچا مجھ سے بے حد ناراض ہو گئے تھے اور مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں ان سب کو یاد کرتی اور روتی رہتی تھی۔ ان دنوں سلیمان نے کسی یورپی لڑکی سے شادی کر لی۔ سلیمان کا پتہ کرنے کے بعد بڑے تایا اب میرے سر ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے سے شادی کرو، لیکن میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنوں کے دور ہونے سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے عمر لاوارثوں کی طرح گزاری تھی۔ اب نہیں چاہتی تھی دوبارہ ایسی زندگی گزاروں جہاں میرے مرنے کے بعد میرا کوئی ولی وارث بھی نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ ایسے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ میں نے دونوں چچاؤں کو جواب دے دیا اور اپنی پسند سے میں نے ثاقب سے شادی کر لی۔ وہ میرے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ پر کام کیے جا رہے تھے۔ بظاہر تو ان میں مجھے کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ شادی کے بعد کے 2 سال کسی سنہرے پلوں سے کم نہیں تھے۔ وہ مجھے آفس نہ جانے دیتے اور انہوں نے بزنس کا سارا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر سنبھال لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنے اچھے اور ذمہ دار شوہر ملے ہیں۔ ایک روز میں کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں میرا ایک سوٹ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ کب سے تم وہیں پر کپڑے پہن رہی ہو؟ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں، لیکن آج میں جو سوٹ لاؤں گا اب سے تمہیں وہی سوٹ پہننے ہوں گے۔ تم اتنی سادہ رہتی ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری اور میری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں مسکرا دیتی، ان کی باتیں بھی مان لیتی اور پھر شدت کے ساتھ ان کا انتظار بھی کرنے لگی۔ ثاقب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اس کاروبار پر لگا دیا تھا، اس لیے وہ کاروبار کے معاملے میں کوئی بھی اونچ نیچ برداشت نہیں کرتے تھے۔ سارے معاملات ایک طرف اور کاروبار ایک طرف۔ جب وہ آفس ہوتے تو صرف بزنس پر ہی توجہ دیا کرتے تھے۔ میں کال کرتی رہتی لیکن وہ اٹینڈ نہ کرتے۔ کئی روز ان کو بتائے بغیر میں آفس گئی تو ان کو اتنی توجہ سے کام کرتا دیکھ کر بغیر کچھ بولے گھر آ گئی۔ رات کو میرے شوہر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت زیادہ شاپنگ بیگز تھے جن میں کام سے بھرے کپڑے تھے۔ وہ اتنے زیادہ بھاری تھے کہ میں حیرت اور پریشانی کے ساتھ اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ میری خاطر تم یہ کپڑے پہن لو۔ میں انہیں لاکھ منع کرتی رہی کہ میں ایسے کپڑے ہرگز نہیں پہنتی۔ مجھے ایسے کپڑے پہننا بالکل بھی پسند نہیں ہیں کیونکہ یہ میرے بدن کو چبھتے ہیں اور انہیں پہننے کی وجہ سے مجھے خارش ہونے لگتی ہے۔ بس میں یہ نہیں پہنوں گی۔ تم کوئی اور کام بے شک مجھ سے کروا لو مگر یہ کرنے کو مت کہو۔ لیکن میرا شوہر میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر کار اس کی خوشی کے لیے میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ میں تیار ہو کر آئی تو وہ بہت خوش ہوا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ تبھی اس نے ایک اور حکم میرے اوپر جاری کر دیا۔ کہنے لگا ابھی میری بہن تمہیں لینے آئے گی، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، تم نے اور کچھ نہیں کرنا، جیسے میری بہن کہتی جائے ویسے کرو۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید میری سالگرہ ہے تو وہ میرے لیے کوئی سرپرائز پلان کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنی ننند کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میری ننند نے میری آنکھوں پر کپڑا باندھا اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں لے جانے لگی۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو اتنا زیادہ شور تھا، شرابہ تھا کہ مجھے اپنی ننند کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری ننند تو شادی شدہ تھی، اس کا نام سمیہ تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے پا رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ البتہ
میرے کان بالکل متحرک تھے۔ میں باتیں سمجھنے کی، سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری نند نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میری نند مجھے پکڑ کر جانے کہاں لے جانے لگی، جہاں بالکل بھی شور نہیں تھا۔ ایسا ہو کا عالم تھا کہ سانس لینے کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے زور سے اپنی نند کو بلانا شروع کیا تو وہ کہنے لگی، میں آپ کے پاس ہی ہوں، بلکہ بھیا آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کو آنکھوں سے پٹی اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آنکھوں سے پٹی اتار کر پھینک دینا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بھی بات میری ننند کو بری لگے۔ اپنا خاندان تو میں چھوڑ چکی تھی، بلکہ اب اپنے شوہر کا خاندان میں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایک بڑے خاندان کی خواہش مند تھی، جہاں انسان کو ہر رشتہ میسر ہو، اس لیے میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ تبھی میرے شوہر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، آج تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب ہم دونوں اس خوبصورت رشتے کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، اور آج کی رات ہم اسی ہوٹل میں گزاریں گے۔ تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں پٹی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ میرے شوہر میرے پاس ہیں۔ میری ننند وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں کیسے یہاں آئی اور رات کو کیا ہوا تھا، میں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ زیادہ ذہن پر زور ڈالتی تو سر میں درد ہونے لگتا، چکر آتے۔ سر کے ساتھ میں اٹھی تو میرے شوہر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ملازمہ اس کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ میں اٹھی اور کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تو میں لڑکھڑا گئی۔ ملازمہ جلدی سے دوڑ کر میری جانب آئی اور پوچھنے لگی، بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں اس سے کہنے لگی کہ جلدی سے مجھے پانی کا ایک گلاس دو، میرا سر بہت برے طریقے سے چکرا رہا ہے، میں کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی۔ میری بات سن کر ملازمہ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئی۔ پانی پینے کے بعد کچھ طبیعت سنبھل گئی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو کال کی تو ان کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ رات کو کیا ہوا تھا، لیکن میرے شوہر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں جلدی جلدی سے اٹھی تاکہ میں فریش ہو جاؤں۔ ابھی میں اٹھ کر واش روم میں جانے لگی تھی جب ملازمہ مجھ سے کہنے لگی، سر ثاقب کے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور جیسے کھڑی تھی ویسے تو پٹا اپنے سر پر جماتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ تقریباً کوئی 60 سے 65 سال کا بوڑھا آدمی تھا جو ایک بریف کیس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے آتے دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کرتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملانا چاہا تو میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بغیر اس سے ہاتھ ملائے دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے میرا یہ انداز پسند نہیں آیا، وہ کافی شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اہم بات کی طرف آئی کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ لوگ کل رات کو میرے بیٹے کی پارٹی میں آئیں، لیکن اپنے حصے کی یہ رقم لانا بھول گئے۔ میں نے سوچا کیوں نہ خود آ کر آپ کو دے دوں، آپ نے آخر اتنی بڑی قربانی دی ہے، کچھ تو آپ کو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ اس کی باتیں اتنی معنی خیز تھیں اور وہ جو سر سے پاؤں تک مجھے گھور رہا تھا، مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، میرے شوہر ہر بڑھائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔
اور آتے ساتھ ہی زور سے اس آدمی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، کامران صاحب، آپ کو میرے آفس آنا چاہیے تھا، لیکن آپ تو میرے گھر تک چلے آئے، مجھے اطلاع تو کر دی ہوتی، ایسا بھی کیا کام تھا جو آپ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے اس آدمی کو زور سے گلے لگایا۔ اس آدمی کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو میرا شوہر گھر میں موجود ہو۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے عجیب تاثرات کو میں نے بہت محسوس کیا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی پیسوں کا بریف کیس رکھ کے وہاں سے جانے لگا، میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں فی الحال بہت مصروف ہوں، ایک بہت ہی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں، جب میں گھر آؤں گا تو آ کر بات کریں گے۔ ان کو پتا تھا کہ میں ان سے سوال و جواب کروں گی، اس لیے انہوں نے اپنی جان چھڑواتے ہوئے یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ میرے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرنے لگے تھے۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جسے زمانے کی سمجھ بوجھ نہ ہو۔ میں جانتی تھی کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن میں اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس برے طریقے سے ہو رہا تھا۔ رات کو پھر میرے شوہر نے مجھے بلایا اور میرے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھما دیے۔ کہنے لگے، پارلر والی نے تمہیں تیار کرنے آ رہی ہے، اچھے سے تیار ہو جانا، مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو، تم نے بہت بڑی مشکل میری آسان کر دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے ماتھے پہ بوسہ دے کر کمرے سے جانے لگی۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں کہیں پر بھی نہیں جانا چاہتی، میں بہت تھک چکی ہوں اور میں بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں، کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میری بات پر میرے شوہر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، فکر مت کرو، ہم باہر ہی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تم بس اچھے سے تیار ہو جاؤ، بس جیسے کل ہوئی تھی بالکل ویسے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے سے چلے گئے۔ کیونکہ پارلر والی کمرے میں داخل ہو چکی تھی، اس نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے تیار کیا کہ آئینے میں خود کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی جب ایک بار پھر میری ننند تیار ہو کر میری طرف بڑھی اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بھابھی، آپ کے لیے بھیا نے کوئی سرپرائز پلان کیا ہے، اور جب تک وہ نہ بولیں تب تک آپ کو پٹی کھولنے کی اجازت بالکل درکار نہیں۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور اپنی ننند کا سہارا لے کر چلنے لگی۔ ایک بار پھر مجھے وہ کسی پارٹی میں لے گئی۔ ہر طرف شور ہی شور مچا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گھور رہے ہیں۔ عجیب سی آوازیں میرے کانوں تک رسائی کیے ہوئے تھیں۔ مجھے بے حد عجیب لگ رہا تھا، لیکن میرے ساتھ میری ننند موجود تھی۔ مجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ کافی دیر شور کے بعد مجھے پھر اسی کمرے میں لایا گیا جہاں بالکل خاموشی تھی۔ تبھی میرے شوہر کی آواز مجھے سنائی دی۔ میرے شوہر کے آتے ہی میری ننند وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ تم مجھے یہ روز روز کہاں لے کر جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا، آج کوئی سوال نہیں، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، تم میری بیوی ہو اور تمہارا فرض ہے کہ میرا ہر کہا بنا کسی سوال جواب کے مانو۔ ان کے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے میں تو چپ ہو گئی۔ اور پھر ایک اور رات گھر سے باہر ہم نے ہوٹل میں گزار دی۔ رات کو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں میرے علاوہ میرے شوہر نہیں بلکہ اس کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ مجھے یہ سب بہت ہی عجیب و غریب لگا، لیکن پھر میں
اتنی گہری نیند میں چلی گئی کہ مجھے کسی بھی چیز کی خبر نہ ہو سکی۔ جب اگلی صبح آنکھ کھلی تو ایک بار پھر میں گھر میں موجود تھی۔ اگلے روز سارا دن میں سوتی رہی۔ رات کو آنکھ کھلی تو میرے شوہر کمرے میں موجود تھے، اور میں ایک بار پھر میری ننند بھی آئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ موجود تھے۔ میں نے سوچا ان سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ وہ دونوں مجھے کہاں لے کر جاتے ہیں اور میری آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف بڑھی تو وہ دونوں کسی ڈیل کے بارے میں آپس میں بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی مجھے بہت زیادہ چبھی تھی۔ مجھے لگا کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر میں ان سے پوچھوں گی تو یہ لوگ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اس سے پوچھوں نہیں، بلکہ جب یہ لوگ مجھے وہاں لے کر جائیں گے تو میں وہاں جا کر اپنی آنکھوں کی پٹی کو کھول دوں گی، تاکہ میں جان سکوں کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جاتے ہیں۔ تبھی میں چپ چاپ تیار ہونے کے لیے بیٹھ گئی۔ میری نند مجھے میک اپ کرنے لگی۔ میں نے کالے کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ میرے شوہر اور میری نند سارا بزنس سنبھالتے تھے، لیکن کافی عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں آفس بھی نہیں جاتی تھی۔ میری جگہ پر سارے فرائض میری ننند سر انجام دے رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کل آفس میں کیا چل رہا ہے۔ میں ہر چیز سے انجان، جیسے میرے شوہر اور ننند کہتے جاتے میں ویسے کرتی جاتی۔ جیسے ہی وہ لوگ مجھے پھر اس شور والی جگہ پر لے گئے، میں نے اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی پر پہلے ہی سوراخ کر دیا تھا۔ معلوم بھی مجھے نہیں پڑ رہا تھا کہ مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس میں ملک کے سارے بڑے بڑے نامور بزنس مین شامل ہوئے تھے۔ مجھے ہمیشہ کی طرح لا کر ایک کرسی پر زور زبردستی بٹھا دیا گیا۔ میری آنکھوں پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن مجھے سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر پارٹی میں مصروف رہا۔ دھیرے دھیرے سبھی مہمان اٹھ کر جانے لگے۔ میرا شوہر اور ننند بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے رہے۔ جب ان لوگوں نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا تھا، میرے کئی جاننے والے اس پارٹی میں موجود تھے، لیکن وہ ماسک کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ تبھی جب سارا پارٹی ہال خالی ہو گیا تو میری ننند اور میرے شوہر اور وہ آدمی جس کا نام میرے شوہر اس دن گھر پر کامران صاحب لے رہے تھے، وہ میری جانب بڑھے۔ میری ننند نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک بنگلے میں لے گئی۔ میری ننند تو وہاں سے کہیں دور چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جو دلہن کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرا شوہر آخر مجھے یہاں پر کیوں لاتا ہے، لیکن آج ان تمام رازوں سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ تبھی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، مجھے بیڈ پر بٹھایا اور پھر خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ بوڑھا آدمی کامران کمرے میں داخل ہوا اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی تھی، شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ اپنے شوہر کے کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی ہر رات جس کے ساتھ میں رات گزارتی تھی وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا تو دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تبھی وہ کامران میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے زوروں سے اسے دھکا دیا، اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری اور میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب اس آدمی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہارے شوہر کو اس سب کے لیے کروڑوں کی رقم ادا کی ہے۔ تمہارا شوہر تو ساری رقم ڈبو چکا تھا۔ اب وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اسے بہت بھاری رقم چاہیے۔
جو اسے میں نے دی وہ بھی تمہارے بدلے. اگر تم آج یہاں سے گئی تو تمہیں وہ رقم نہیں ملے گی اور پھر تم لوگ سڑک پر آ جاؤ گے. اس کی بات سن کر مجھے بہت بڑا دھچکا لگا. مجھے بے حد برا لگا. میں نے زور سے اس آدمی کا ہاتھ جھٹکا اور بھاگتے ہوئے وہاں سے جانے لگی. دروازہ کھول کر میں جیسے ہی باہر نکلی میرا شوہر سامنے کھڑا تھا. مجھے اس طرح باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا میں اندر آنے ہی والا تھا لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. میں غصے میں تھی. میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور اسے کہنے لگی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے. تبھی میرے شوہر تھپڑ پڑنے کی وجہ سے طیش میں آ گئے. مجھے کمرے میں دھکا دے کر اس نے باہر سے کمرے کو لاک لگا دیا. میں روتی رہی, بلکتی رہی, اس کمرے میں داخل رہی تو وہ آدمی کامران مجھ سے کہنے لگا جب 2 دن تم نے میرے ساتھ گزار لیے ہیں تو اب تو آخری رات ہے, اب کیوں تم بہانے بنائی جا رہی ہو. تبھی میں اس سے گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھ سے یہ کام کروانے والا ہے. تبھی وہ کہنے لگا کہ اب میں کیا تمہارے والد کا نام جان سکتا ہوں. جب میں نے اسے اپنے والد کا نام بتایا تو وہ آدمی سکتے میں آ گیا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا. کہنے لگا تمہارا باپ اور میں بہترین دوست تھے. مجھے نہیں معلوم کہ بے دہانی میں تمہاری عزت کا دشمن بن گیا. لیکن تم نے ثاقب سے شادی کیوں کی؟ کیا تم اس کی حقیقت نہیں جانتی ہو؟ وہ کئی نکاح کر چکا ہے اور اپنی بیویوں کو بزنس کے نام پر استعمال کر چکا ہے. فکر مت کرو, میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مراد کی بیٹی ہو تو میں کبھی بھی تمہیں اس نگاہ سے نہ دیکھتا. یہ تو ثاقب نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا ہوا تھا. میرے پاؤں پڑنے تک کے لیے وہ تو تیار ہو گیا تھا, اسی لیے میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا. تم پریشان مت ہو. میں تو روزانہ نشے میں اتنا دھت ہوتا تھا کہ آتے ساتھ ہی مجھے تو نیند آ جاتی تھی. تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں بھی ہوا جو تم سوچ رہی ہو. بیٹا مجھے معاف کر دینا. یہ کہہ کر وہ نشے کی شدت سے ہوش میں آ گئے جبکہ ایک طرف بیٹھ کر رونے لگے. صبح ہوئی تو میرے شوہر نے دروازہ کھول دیا اور پھر مجھے پکڑ کر باہر لے جانے لگا. تبھی پولیس کا سائرن بجا اور پھر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا. وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں. دیکھنا تو میرے پاؤں میں گر کر معافی مانگو گی اور اس موقع کو کوسے گی جب تم نے میرے خلاف جا کر FIR درج کروائی. کچھ عرصے بعد کیس ختم ہو گیا. میرے شوہر کو پھانسی کی سزا ہوئی اور مجھے طلاق ہو گئی. تایا ابو اور چچا جان کو پتہ چلا تو ان دونوں نے اس دولت کے کھو جانے پر مجھ سے اپنا منہ ہی موڑ لیا. میں پاکستان چھوڑ کر ایک بار پھر برطانیہ آ گئی اور یہاں آ کر اپنا کاروبار شروع کیا اور قسم کھا لی کہ اب میں کبھی بھی لوٹ کر واپس پاکستان نہیں جاؤں گی. میرے اپنوں نے مجھے اتنے دکھ دیے تھے کہ اب میں کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی.